حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد۔ میں کچھ دیے محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ بسم اللہ الحمدللہ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وحقوقہم ومنکر فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات کے حق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو، بانیان اور منتظمین کی اس کاوش کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور حاضرین کے جتنے حاجات شرعیہ ہیں مولا انہیں پورا فرمائے، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جیسا آپ سماعت فرما چکے، بالکل محدود اور مختصر سا وقت ہے جو میں تھوڑا سا وقت آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مشہور اور متواتر بھی متواتر طبقاتی، جیسے ہر دور کے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا، وہ حدیث پڑھنے کا شرف حاصل کیا، تو اس کا یوں سمجھیے کہ جس طرح بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، پیغمبر جب 23 سال تک آسمانی پیغام پہنچا چکے اور وہ وقت آیا کہ اب پیغمبر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اب میں اس دنیا میں زیادہ رہنے والا نہیں ہوں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ان آخری پیغامات میں سے بھی ایک پیغام ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ دیکھیے باب نبوت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، دین ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا۔ اس دین کو قیامت تک چلنا ہے، اور دین کو ایز اٹ از باقی رکھنے کے لیے پیغمبر نے کچھ انتظام کیا۔ وہ بالکل اپنے ہی جیسی کچھ نوری ہستیاں جو وہاں سے ساتھ لایا تھا۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ اب لوگ کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب ہی ایک امت بھی اہل بیت اور اہل بیت بھی امت، نہیں، آپ اس حدیث کے لفظوں پہ غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں، اور الثقلین دو قیمتی چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ تو لفظ بتاتے ہیں، جن میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور ہے، جن کو چھوڑ جن میں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور ہیں، جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اور ہیں۔ اب ان علماء کا کیا کیا جائے؟ یہ صراط مستقیم اور سبیل اللہ سے روکنے کے لیے اور بندوں کو دور رکھنے کے لیے ہر قسم کے ہیلے استعمال۔ میں نے ایک عالم کو تو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لفظ اہل بیت ہے ہی صرف ازواج کے لیے، توجہ رکھیں، لفظ اہل بیت
ہے ہی صرف ازواج کے لیے. اب میں پوچھتا ہوں جو پیغمبر نے فرمایا تھا سلمان و منا آل البیت، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جو ہے سلمان و منا آل البیت، کیا سلمان ازواج میں سے ہے؟ آپ کی خدا نے عقل سلب کر لی عداوت اہل بیت کی وجہ سے، عداوت اہل بیت کی وجہ سے. اسی حدیث کے متعلق دو چیزیں عرض کر کے آپ کی تکلیف تمام. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دو قیمتی ترین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ میرا اعلان ہے اور وعدہ ہے، میں عرصے سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. پیغمبر جب دنیا سے گئے ہیں یہ بالکل نہیں کہا میں اتنے صحابہ کرام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے حجرے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنی امہات چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے اونٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے گھوڑے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے حجرے چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر نے بالکل یہ نہیں کہا میں یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. پیغمبر نے جب کہا تو یہی فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اپنی عطرت اور اہل بیت ہے. اللہ کی کتاب کا ذکر پہلے اس لیے کیا وہ اللہ کی طرف تھی، مگر اپنی اہل بیت کا ذکر کتاب کے بعد کیا اس لیے وہ آنا بھی بعد ہی چاہیے تھا. مگر مقام تعبیر میں ثقلین ہو گئے، دونوں خلوات پڑھ لے ہیں بلند آواز سے. جب سلسلہ آگے بڑھا تو اہل بیت ناطق ہوئے اور قرآن صامت رہا. عزیزان گرامی فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ جو کہا کہ میں بالکل نہیں کہا کہ اتنے حجرے اتنے صحابہ کرام، دیکھیں بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے. اگر میں کہوں کہ میں تو اب مجلس کا وقت ختم ہو گیا چھوڑ کے جا رہا ہوں ممبر، میں یہ ممبر بھی آپ کے درمیان چھوڑتا ہوں، یہ لاؤڈ سپیکر بھی آپ کے درمیان چھوڑتا ہوں، اور یہ ڈیسک بھی آپ کے سامنے چھوڑتا ہوں، میں جا رہا ہوں. تو عزیزان گرامی آپ کہیں گے مولانا ممبر ہمارا ہے، لاؤڈ سپیکر ہمارا ہے، یہ میز ہمارا ہے، یہ سب کچھ ہمارا ہے، یہ تو آپ کو کہنے کا حق ہی نہیں پہنچتا. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میں جا رہا ہوں، اپنا یہ چشمہ چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ قلم چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ گھڑی چھوڑ کے جاتا ہوں، یہ کہنے کا مجھے حق ہے. چشمہ میرے ساتھ آیا ہے، قلم میرے ساتھ آیا ہے، گھڑی میری ملکیت ہے، میرے ساتھ آئی ہے. عزیزان گرامی پیغمبر تو اس دنیا میں بحیثیت مبلغ مسافر کی طرح آئے ہیں. جو پیغمبر کو یہاں سے ملا وہ تو چھوڑا ہی نہیں جو وہاں سے لے کے آئے تھے. اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات. شکلین تسمیہ ہے شکل کا یا سکل کا، اور شکل وزن بوجھ، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے متاع المسافر، مسافر کا سامان. شکل متاع المسافر، مسافر کا سامان. سب لوگ سفر کرتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا کوئی مسافر دیکھا جو سارا گاڑی ساتھ لے کے جا رہا؟ نہیں، بالکل نہیں ایسا ہوتا. مسافر کو جو دوران سفر ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ لے کے جاتا ہے. اب یہ ہے کہ میں مستقبل کی طرف کیوں آپ کو لے کے جاؤں، ماضی کی طرف لے کے آپ کو چلتا ہوں جو سب کا دیکھا بھالا ہے. اللہ نے جتنے مسافر بھیجے ہیں، یہ میں نے دوسری مرتبہ لفظ مسافر کہا، اللہ نے جتنے مبلغ بھیجے ہیں، اللہ نے آسمان سے جتنے روحانی بھیجے ہیں، اللہ نے آسمانی سے جتنے نورانی بادشاہ بھیجے ہیں، جتنے یہاں مبلغ کے طور پہ آئے ہیں وہ اعلیٰ علیین سے آئے تھے، اور سامان سفر کے طور پہ ساتھ وہ چیزیں لائے تھے جس کی ضرورت ہوتی تھی. مثلا جب حضرت داؤد آئے، زرہ سازی عروج کے اوپر تھی، لوگ زرے بناتے تھے. اللہ فرماتا ہے داؤد اب تم جا رہے ہو مگر آپ زمانہ زرہ سازوں کا ہے. علمنا لہ الحدیدہ وسخرنا معہ الجبال، ہم نے داؤد کے لیے لوہا موم کر دیا، پتھر اس کے لیے مسخر کیے. جب توجہ رہے آپ حضرات کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگری عروج کے اوپر تھی، لوگ رسیاں پھینکتے وہ سام بن جاتے تھے. حضرت موسیٰ سے حکم ہوا اے موسیٰ اب زمانہ زرہ سازوں کا نہیں، اب زمانہ جادوگروں کا ہے. تو اپنا عصا ڈالنا وہ اژدہا بن جائے گا، ہاتھ جیب میں ڈال کے نکالنا مثل چودھویں کے چاند کے چمکے گا. تیرا معجزہ دنیا سے بڑھ نہ گیا. جسے سامان سفر کہتے ہیں اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. جب حضرت عیسیٰ آنے لگے آواز پروردگار آتی ہے اے حبیب تیرا مقابلہ، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، تیرا زرہ سازوں سے نہیں، تیرا جادوگروں سے نہیں. اس زمانے میں یہ جو یونان ہے یہاں طب و حکمت بڑے عروج کے اوپر تھا. لوگ مریضوں کا علاج کرتے، طرح طرح کے ان پہ تجربے کرتے، مریض شفا پا جاتے. مگر جب حضرت عیسیٰ آنے لگے اللہ فرماتا ہے طب اپنے پورے عروج کے اوپر ہے. اے موسیٰ جب طبیب عاجز آ جائیں اور ان سے مریض ٹھیک نہ ہو، مر جائے مریض، مردے کو کہنا قم باذن
اللہ، تیری طاقت زمانے سے بڑھ نہ گئی، تجھے یہ معجزہ دے کے بھیجا جاتا ہے۔ جب میرا مولا دنیا میں آنے لگے نا، آخری نبی تھے، باب نبوت اس کے بعد بند تھا، حکم ہوتا ہے اے حبیب اب نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، مگر تیرا مقابلہ ذرا سازوں سے نہیں، تیرا مقابلہ جادوگروں سے نہیں، تیرا مقابلہ ڈاکٹروں طبیبوں سے نہیں، تیرا مقابلہ ایک عرب شریف کے بدوؤں سے ہے جو دو کام کرنا جانتے ہیں، یا عربی کے شعر پڑھنا جانتے ہیں یا تلواروں سے لڑنا جانتے ہیں، لہٰذا تو دو معجزے لے جا، ایک ہاتھ میں قرآن لے جا، دوسرے ہاتھ میں علی ابن ابی طالب لے جا، اگر کوئی شاعر آئے قرآن پیش کرنا، اگر بہادر آئے علی ابن ابی طالب، اگر کوئی بہادر آئے علی ابن ابی طالب کو پیش کرنا، بہادر آئے علی ابن ابی طالب کو پیش کرنا، اگر کوئی شاعر آئے قرآن مجید کو پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، یہ دو ہی چیزیں پیغمبر لے کے آئے تھے، دو ہی دے کے چلے گئے، میں دو ہی چیزیں لے کے آیا تھا، دو ہی چیزیں لے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، اور یہ یاد رہے انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ آپس میں ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوں گے۔ اور جو الفاظ ارشاد فرمائے میں چھوڑ رہا ہوں کیا، قرآن اور اہل بیت آل اطرت، یہ لفظ آئے ہیں، توجہ ہے نا، آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں، کرسی نشین حضرات آپ بھی تو متوجہ ہیں، آل اطرت، علماء کرام سے پوچھئے آل کے کیا معنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں آل کے معنی اطرت، اطرت کے کیا معنی ہیں، اطرت کے معنی آل، یعنی نہ کسی کو سمجھ آئے آل کسے کہتے ہیں، نہ کسی کو پتا چلے اطرت کسے کہتے ہیں، وہ تو بتا کے چپ کر گئے، آل اطرت آل۔ عزیزان گرامی، ارشاد یہ آپ پڑھیں، کتابیں پڑھیں، آپ کو ملے گا آل الخیمۃ اتنابہ، خیمے کی آل اس کی تنابیں ہوتی ہیں، وآل الجمل ازلاؤہ، اونٹ کی آل اس کی پسلیاں ہوتی ہیں، وآل الجبل اطرافہ، پہاڑ کی آل اس کے کنارے ہوتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایسا پہاڑ دیکھا جو خود تو پہاڑ ہو مگر کنارے اس کے اپنے نہ ہوں؟ کوئی ایسا خیمہ دیکھا جو خود خیمہ ہے مگر کنارے اس کی اپنی نہ ہوں؟ آپ نے کوئی ایسا اونٹ دیکھا جو خود اونٹ ہے مگر پسلیاں اس کی اپنی نہ ہوں؟ پسلیاں اونٹ کی عین ہیں، کنارے پہاڑ کا عین ہے، تنابیں خیمے کا عین ہیں۔ آل غیر نہیں ہو سکتے، آل وہ ہیں جو عین محمد، آل وہ ہیں جو محمد کے عین ہوں، اور وہ آپ کو اس وقت ملے گا جب حضور ایک ایک کو سامنے بٹھا کہہ رہے ہوں گے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میرا ذخیرہ ہے، یہ میرا سب کچھ ہے، یہ میرے زیور ہیں، یہ میری محبت۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، متوجہ رہیے گا۔ اور اطرت کے معنی ہیں اگر کوئی درخت زمین کی سطح پر سے کاٹ دیا جائے کلاڑی کے ساتھ، آری کے ساتھ، مگر اس کے روٹس، جڑ اور منڈی زمین کے اندر ہی رہ جائے، تو جو شاخیں اور شگوفے نئے سرے سے اس منڈی سے نکلتے ہیں اسے کہتے ہیں اطرت۔ جو ہے آپ نے توجہ نہیں کی، جو ان منڈی سے، ان روٹ سے جو شاخیں نکلتی ہیں انہیں کہتے ہیں اطرت۔ تو یہ تو آپ کو بتانے کی اب ضرورت ہی نہیں، جس چیز کی، جس درخت کی منڈی رہ گئی ہو شاخیں اسی کی نکلیں گی، جس کے روٹ رہ گئے ہیں شاخیں اسی کی نکلیں گی۔ پیغمبر فرما رہے ہیں پہلے میں تھا قرآن کے ساتھ، قرآن کا معلم، اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میری جگہ پہ اطرت وہ ہیں جو محمد کی جگہ پہ محمد بن کے، محمد کی جگہ پہ محمد بن کے آئیں۔ اور یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہ آئے گا۔ آپ نے شعراء کے گھرانے دیکھے، آپ نے حکماء کے گھرانے دیکھے، آپ نے علماء کے گھرانے دیکھے، آپ نے پہلوانوں کے گھرانے دیکھے جو پشت در پشت یہی کام کرتے ہیں اور یہی ان کا شیوا اور یہی ان کی پہچان ہے، مگر ایک سے بڑھ کے دوسرا آیا، ایک سے گھٹ کے آیا، ایک کے جیسا دوسرا نہ ملا۔ میر انیس کہتے ہیں 5ویں پشت ہے شبیر کی مدائی میں، 5ویں پشت ہے مگر میر انیس ہی کو دنیا جانتی ہے۔ اگر سب ایک جیسے توجہ ہے، میر انیس ہی کو دنیا جانتی ہے، اگر سب ایک ہی جیسے ہوتے
سے یہ آپ کو کہیں بھی نہ ملے گا، صرف ایک ہی جگہ ملے گا، اور وہ جگہ ہے جب پیغمبر نے فرمایا اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لگتا ہے اللہ نے یہ 14 ہستیاں پیدا کر کے پھر وہ سچائی توڑ دیا۔ اور یہ ضد اب یہ زمانے میں ضد ہے کہ جی بیویاں ضرور اہل بیت ہیں۔ دیکھیں میں عرض کروں آپ حضرات کے سامنے بالکل یعنی اسی حدیث کے لفظوں سے انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، ہمیں کوئی عذر نہیں ہے، بالکل بڑے کھلے دل سے تسلیم ہے، مگر جو خاتون قرآن سے ایک لمحہ جدا نہ ہوتی ہو، نہیں یفترقا، ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہ ہوں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زور کے وقت ولادت ہوتی ہے، عصر کی نماز زہرا پڑھتی ہیں، یہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہیں، یہ ہیں جو قرآن سے، یہ انہی کے الفاظ، یہ ہیں جو قرآن سے جدا نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، جو بندہ قرآن سے جدا ہوتا رہتا ہے وہ اہل بیت نہیں، وہ بندہ اہل بیت نہیں ہو سکتا جنہیں قرآن یہ کہہ کے ہٹا دے جاؤ پہلے وضو کر کے آؤ پھر مجھے ہاتھ لگانا، جاؤ تم ناپاک ہو پہلے غسل کر کے آؤ پھر مجھے ہاتھ لگانا۔ مردوں میں سے وہ اہل بیت ہے جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہے، اور عورتوں میں سے وہ اہل بیت ہے جو بتول ہو، جو بتول ہو۔ انما سمیت الفاطمہ بالبتول لأنها طاہرۃ من الادناس، میری بیٹی فاطمہ کا نام بتول رکھا ہی اس لیے گیا ہے، پاک ہے ان تکلیفوں سے میری بیٹی جو زمانے کی عورتوں کو ہوتی ہیں۔ ہمارے علماء اور ذاکرین جب بیان کرتے تھے علی کعبہ میں پیدا ہوئے، لوگوں کے لیے بڑی مشکل تھا ہضم کرنا، مگر اب آہستہ 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 کچھ پتہ چل گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پاک ہیں، بڑی توجہ رہے، علی کعبہ میں پیدا ہوئے، جہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ آلودگی بھی ہوتی ہے، پھر بعد میں اس جگہ کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، علی کعبہ میں پیدا ہوئے، اگر کعبہ کو اس وقت کوئی دھویا گیا ہو، پاک کیا گیا ہو، کسی ضعیف کتاب سے ہی بتا دیجئے گا، اور یہ میرا دعویٰ ہے جہاں علی پیدا ہوئے نہ وہ اس بات کی محتاج تھا کہ اسے پاک کیا جائے، جہاں علی کا خون بہا نہ وہ اس بات کی محتاج ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد بیوی کس طرح اہل بیت ہو سکتی ہے؟ بیوی خاوند کے حق میں ہے، بڑا مقام ہے اس کو، اور جتنا اونچا اس کا خاوند ہوگا اتنا ہی مرتبہ بیوی کا بھی بڑا ہوگا، مگر کبھی کبھی عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں حکم فقہ عرض کر رہا ہوں، میں مذہب کی بات نہیں، آپ کو پوری ملت اسلامیہ میں یہی نظر آئے گا۔ بیوی گھر پہ موجود ہے، خاوند کی طرف سے منع کیا گیا ہے کہ میرا یہ جو ترکہ ہے، مال ہے، اس میں سے ایک دانہ بھی میرے آنے تک خرچ نہیں کرو گی۔ توجہ، آپ گھبراہ اٹھا کے تو نہیں، ایک دانہ بھی میرے آنے تک خرچ نہیں کرو گی۔ اب پوچھئے علماء سے، سائل دروازے پہ ٹکرے مار مار کے مر جائے، وہ ایک مٹھی آٹا نہیں دے سکتی، اس لیے کہ خامد کی اجازت نہیں، ایک مٹھی آٹا نہیں دے سکتی۔ اب آپ سوچئے، جو ایک مٹھی آٹے پہ تصرف کا حق نہیں رکھتی، وہ پورے گھر کا تصرف کیا کرے گی؟ جو گھر کا تصرف نہیں کرے گی وہ امت کا تصرف کیا کرے گی؟ جو ہے حضرات کی، اور اگر خدا نخواستہ حالات دیر کے بعد میاں بیوی کے خراب ہوئے ہوں، طلاق ہو جائے، اب جائیے علماء کے پاس، وہ خاوند کے ترکے میں سے کیا مانگ سکتی ہے؟ صرف اگر نہیں دیا گیا تو حق مار مانگ سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ سکتی۔ خاوند کے ترکے میں سے کوئی چیز نہیں مانگ سکتی سوائے حق مہر کے، اور اگر بچے بھی ہو گئے ہوں طلاق کے بعد، طلاق سے پہلے، اور بچے ہیں اب طلاق بھی ہو گئی ہے، اب جائے وہ کسی بھی عالم کے پاس، کسی مذہب کے پاس جائے کہ دیکھیں میرے بچے ہیں، مجھے بہت پیارے ہیں، میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھے، 2 سال دودھ پلایا، اب ہمارے حالات بگڑ گئے، خاوند نے طلاق دے دی، تو کچھ ایسا فیصلہ کیجئے، کچھ بچے مجھے مل جائیں، کچھ بچے اسے مل جائیں۔ شریعت کہے گی نہیں بچے اسی کے ہیں، تجھے نہیں ملیں گے۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں گے، جو اپنے جائے کی مالک نہیں بنتی وہ برائے کی مالک کس طرح بنتی؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔
سب کو معلوم ہے اہل بیت کون ہے. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. نحن اہل بیت رسول، ہم اہل بیت رسول ہیں. ہم ہیں جہاں وحی اترتی ہے، ہم ہیں جہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے. آل محمد کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے. امام احمد بن حنبل کے مسند کے اندر ایک روایت ہے، کسی نے کسی سے پوچھا آپ صحابہ کے مرتبے بیان کیجئے، تو انہوں نے اپنے حساب سے وہ ترتیب جو بڑی مشہور ہے پیش کر دی. کہا پہلا فلاں، دوسرا فلاں، تیسرا فلاں. کہا رکھتا علی ابن ابی طالب، آپ نے علی کا نام ہی نہیں لیا. کیا علی تیسرا بھی علی کا نمبر نہیں ہے؟ اور اس کے بعد تو پھر کوئی درجے بھی نہیں ہوتا، آپ نے علی کا ذکر ہی نہیں کیا. کہا سالتنی ان اصحاب النبی، تم نے صحابہ کے مرتبے پوچھے، میں نے بیان کر دیے. علی صحابی ہے کب کہ اس کا وہ اہل بیت ہے. اہل بیت اور ہوتے ہیں اصحاب، اہل بیت اور ہوتے ہیں اصحاب اور ہوتے ہیں. اس کا سب سے بہترین حال پیش کیا پرویز نے. وہ کہتے ہیں اصحاب کا معنی ہے کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ٹچ ہو جانا، لگ جانا، مل جانا کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ. تو عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. انہوں نے مثال دی جس طرح آدمی کے ساتھ اس کا لباس، آدمی کا صحابی لباس ہے. وہ آپ نہیں سوچتے گرمیوں کا لباس اور سردیوں کا اور اس ملک کے صحاب اور ان ملکوں کے صحاب اور جو ساتھ لگ جائیں اور ہٹ جائیں وہ اصحاب ہوتے ہیں. جو صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے یہ آپس میں ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. میں اور بھی کچھ بیان کرتا مگر مجھے بھی پورا آپ حضرات کا احساس ہے. آپ بحمدللہ بہت ساری مجالس آپ سماعت فرما چکے اور آپ شرکت بھی فرما چکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان عزیزوں کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں مقبول اور منظور کرے. یہ ہے کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک لمحہ بھی آپس میں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں گے. بھائی یہی نقطہ سامنے رکھ لیجئے اور اسی پہ توجہ کیجئے. اگر کوئی بندہ قرآن سے جدا ہوتا رہتا ہے اسے اہل بیت نہ مانیے، وہ اہل بیت نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی خاتون قرآن سے جدا ہوتی رہتی ہے وہ اہل بیت نہ ہوگی. اہل بیت وہی ہے جو قرآن سے ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوں. عزیزان گرامی دنیا نے کوشش کی کہ انہیں قرآن سے جدا کر دیا جائے. بڑی توجہ. جب پیغمبر نے فرمایا تھا نا میں دو چیزیں، ایک چیز اگر آپ اجازت دیں کہ جب پیغمبر نے فرمایا میں دو دے کے جا رہا ہوں اور ایسی جو حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، لوگوں نے کہا ہمیں ایک ہی کافی ہے. یہ آپ کی سب جانی پہچانی سنی ہوئی بات ہے، ہمیں ایک ہی کافی ہے. اسی لفظوں سے کہوں حسبنا کتاب صلوات پڑھ لیں ایک ہی کافی ہے. اصل میں جب میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پیغمبر نے جب فرمایا نا میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خاموش ہے اسے قرآن صامت کہتے ہیں. اہل بیت بولنے والے ہیں، وہ قرآن ناطق ہیں. زمانہ آبا و اجداد سے بت پرستی میں گزرا تھا، بتوں کو پوجتے رہتے تھے، وہ کچھ بولتے نہیں تھے، کچھ کہتے نہیں تھے. کہتے ہیں وہ چیز لے لو جو جی میں آئے گا کریں گے، جو کہیں گے چاہیں گے وہ کہیں گے، مگر قرآن تو کچھ کہے گا نہیں، یہ تو کچھ بولے گا نہیں. اگر اہل بیت کو بھی ساتھ لے لیا وہ تو قدم قدم پہ روکیں گے، وہ تو قدم قدم پہ ٹوکیں گے، وہ تو روکیں گے اور ٹوکیں گے اور پھر ہمیں رکنا اور ٹکنا پڑ جائے گا، رکنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی کہا ہمیں صرف قرآن کافی ہے. جو عرض کرنے چلا ہوں دور دور تک آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک. بڑی توجہ رہے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں اگر اسے کافی. آپ مجھے 10 منٹ ٹائم دے میں کہوں کافی ہے، 2 مسئلے کر کے کہوں مجھے اور وقت چاہیے، اس کے یہ معنی ہے یا مجھے مسئلوں کا ہی پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے ہیں یا کبھی ٹائم ہی نہیں دیکھا. اب جس بزرگ نے کل صحبت پیغمبر میں کہا تھا نا مجھے کہ ایک ہی کافی ہے، اسی کے منہ سے نکلا اور 1 2 4 نہیں 70 مقامات پہ لکھا ملا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا.
میں کہتا ہوں حضور آپ نے تو کہا تھا قرآن ہے اور کافی ہے، آج علی کی کیا ضرورت پڑی؟ کہتا ہے بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی، 1000 قرآن ہو مگر جب تک حیدر قرآن کا راز نہ ہو قرآن بھی کام نہیں دیتا، جب تک وارث قرآن نہ ہو قرآن بھی کام نہیں دیتا۔ اور ایک ایسا وقت بھی اس امت کے اوپر آیا، وہ جنگ یمامہ کے بعد بہت سارے اصحاب جو قرآن مجید کے حافظ تھے وہ مارے گئے۔ جنگ یمامہ میں بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب قرآن کی فکر شروع ہوئی، کہا اب قرآن کے حافظ تو ختم ہی ہو گئے، مارے گئے، اب کیا کیا جائے؟ اچھا بھائی جس کے پاس سورت ہے وہ سورت لے آئے، جس کے پاس رکوع ہے وہ رکوع لے آئے، جس کے پاس پارا ہے وہ پارا لے آئے۔ بھئی جس طرح آپ چندہ کرتے ہیں نا مسجدوں کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے، اسی طرح قرآن کے لیے چندہ شروع ہوا، جس کے پاس جتنا جتنا ہے وہ لے آئے۔ عزیزان گرامی اب آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی مومن کھڑا ہو کے کہے آپ کی مسجد کا کتنا خرچہ ہوگا وہ میں اکیلا دوں گا، اب تو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، توجہ ہے نا، اب تو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب اس مومن کی گارنٹی کے بعد بھی کوئی چندہ مانگنے لگے، اس کے یہ معنی ہے کہ وہ مسجد نہیں بنانا چاہتا، اصل میں رمضان میں یہ بھی ایک کاروبار توجہ ہے، یہ بھی ایک بزنس ہے، کوئی یتیموں کے نام پہ، کوئی مسجدوں کے نام پہ، کوئی نلکوں کے نام پہ۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، یہ مسجد نہیں، جب پیغمبر نے کہا تھا میں 2 دے کے جا رہا ہوں، کہا ایک کافی ہے۔ جب چندہ کر رہے تھے علی ابن ابی طالب اپنے گھر سے اٹھے، قرآن مجید اٹھایا اور آ کے کہتے ہیں لوگوں میں تمہیں وہ قرآن دیتا ہوں جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا، پیغمبر نے املا کیا کرایا، میں نے وہ اپنے خط سے لکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری توجیحات اور تشریحات بھی لکھ دی، یہ لے لو، قیامت تک محتاج نہ ہوگے۔ اب لوگ غور کرنے لگے، سوچنے لگے، آخر خلافت مآب کی طرف سے یہ جواب ملا، یا علی قرآن چاہیے ہے مگر آپ سے نہیں چاہیے، توجہ رہے، یا علی قرآن چاہیے ہے مگر آپ سے نہیں چاہیے۔ پیغمبر جس نے علی کو باب علم کہا تھا، اپنا بھائی کہا تھا اور دروازہ علم کہا تھا، آدھا نور کہا تھا، جب پیغمبر دے رہے تھے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جب اہل بیت دے رہے تھے تو قرآن کو بھی چھوڑ دیا۔ اب امت کے پاس نہ قرآن رہ گیا ہے نہ اہل بیت رہ گئی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو خود غور کر کے پتہ کر لینا، نہ قرآن ہے ان کے پاس نہ ہی اہل بیت۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ کوشش کی کہ جدا کر دیں انہیں قرآن سے، مگر وہ جدا نہ کر پائے، اور اہل بیت نے اس حال میں بھی قرآن پڑھا۔ بڑی توجہ، ہم جب کہتے تھے نا علی ابن ابی طالب نے پیدا ہوتے ہی آسمانی کتابیں سنائیں، لوگ کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے؟ بھئی آپ اپنے ہاں سے غور کر رہے ہیں، ہم اس آسمانی مخلوق کا ذکر کر رہے ہیں جو اول مخلوق پیغمبر اکرم کا ساتھ نور ثانی کے طور پہ تھا، جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، جو پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا۔ ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، چلیے اب یہ تو پھر بھی ممکن ہے، مگر اگر ایک آدمی کا سر قلم کر دیا جائے، بڑی توجہ، اللہ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ۔ میں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی تلاوت، وہ ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، قرآن حسین پڑھتے تھے اس وقت بال یقین، سینے پہ جب سوار تھا قاتل نہیں، آواز دردناک سے کہتے تھے شاہدین، کبھی ایاک نعبد کبھی ایاک نستعین۔ قرآن کا ساتھ اور شاہ مشرقین کا، قرآن پڑھتے پڑھتے کٹا سر حسین کا، جس نے قرآن پڑھ پڑھ کے اپنا سر کٹایا۔ عزیزان گرامی، اب جب سر کٹ چکا لوگ سمجھے اب قرآن نہ پڑھے گا، مگر قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ نو کے نیزہ پہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، عزیزان گرامی میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، شام میں میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام نے بازار شام میں جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی نا سر حسین نے، اور آواز آ رہی تھی ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ایک مسافر تھا جو صحابی کبھی پیغمبر کی زیارت کی تھی مگر زیادہ ٹھہرا وہاں نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ نو کے نیزہ پہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، سر ہے جو کٹا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنا امامہ اتارا اور زمین پہ پھینک دیا، زمین پہ امامہ پھینک کہتا ہے
اے مقتول راہ خدا، اے قتیل راہ خدا، اے شہید راہ خدا، تیرا قصہ اصحاب کہف سے عجیب تر ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ کیا عجیب ہوگا۔ میں ایک دوسری بات سنی اور اس کے بعد تکلیف تمام عزیزان گرامی، یہ تو شام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر کی تلاوت ہے۔ بیویاں جب قید ہو کے گزر رہی تھی اور قیدی کوفے سے شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک شہر آیا، اس شہر میں اذان کا وقت ہو گیا۔ جب اذان ہوئی نا، 4 سال کی یتیم بچی اپنی پھپھی کا منہ دیکھ کہتی ہے پھپھی مدینہ تو بہت دور رہ گیا، کربلا بھی بہت پیچھے رہ گئی، کوفہ بھی بہت پیچھے رہ گیا، یہ کون محمد ہے جس کی اذان ہو رہی ہے؟ یہ کون محمد ہے جس کی اذان ہو رہی ہے؟ زہرا کی بیٹی ام الوسائل ثانیہ زہرا شریکۃ الحسین منہ پہ پیٹ کہتی ہے بیٹی یہ میرا ہی نانا محمد ہے جس کی اذان یہاں بھی ہو رہی ہے۔ ایک درد بھرا جملہ کہا، خدا گواہ ہے جگر پھٹ رہا ہے، کہتی ہے پھپھی نانا بھی تیرا قیدی، نانا بھی تیرا قیدی بھی تو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تفضل اللہ فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد الأوطان الصالمين الغانمين بحق نبی و عطرت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار ہماری اس قلیل سے مجلس کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما۔ مومنین و مومنات حاضرین و حاضرات کے حاجات شریعہ پورے فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ جن مومنین نے بیماروں کے لیے کہا، بالخصوص جن مومنات نے اپنے عزیزوں کی صحت کے لیے دعا کے لیے کہا، پروردگار بے کہ محمد و آل محمد انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے کہ محمد و آل محمد چودھری کاظم اور چودھری مشتاق بیمار ہیں، پروردگار یہ چودھری برادران انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے کہ محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما۔ پروردگار یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے تحفے تیری امانتیں جو تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کی ہے، پروردگار انہیں اس ملک کے زہریلے اثرات سے محفوظ فرما۔ عراق میں اجماعت عالیات کی حفاظت فرما، براج نظام کی حفاظت فرما، ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما۔ پروردگار شام میں امن و امان قائم فرما، یمن کے مومنین کی حفاظت فرما، سعودیہ میں مومنین کی مدد فرما، پاکستان میں مومنین کی مدد فرما، افغانستان میں مومنین کی مدد فرما۔ پروردگار کشمیر میں مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما۔ پروردگار بے کہ محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری مسجدوں، امام باڑوں، تنظیموں، اداروں کو کامیابی اور کامرانی سے امتحان فرما۔ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ۔ ہمارے ذاکر، ہمارے شعراء، ہمارے نوح خان ماتمی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فاتحہ حسین یا 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 حسین یار داما روا کے زینب کس پاس جاواں، میرا گھر جلایا لٹیا رداواں،
رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں عابد بچاواں یا اگ بجاواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبراں بناواں یا رسیاں پاواں قبراں بناواں یا رسیاں پاواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبراں بناواں یا رسیاں پاواں قبراں بناواں یا رسیاں پاواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میں جی بچاوے وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری بیداری میں جی بچاوے وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری بیداری خطبے سناواں یا مولکاواں خطبے سناواں یا مولکاواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا لٹیاں رداواں رو آکھے زینب کس پاس جاواں میرا گھر جلایا
لٹیا رداوا رو آکھے زینب کس پاسے جاواں مہدی بچاوے وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری بیری دائی مہدی بچاوے وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری بیری دائی خطبے سناوا یا مولکاوا خطبے سناوا یا مولکاوا رو آکے زینب کس پاسے جاواں میرا گھر جلایا محمد و آل محمد صلوات